بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انهكوا الشوارب واعفوا اللحى. رواہ البخاری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مونچھوں کو خوب کاٹو اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ دوستو، کل کے درس میں ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ داڑھی کو بڑھانا یہ مرد کے لیے خصائل فطرت میں سے ہے، سابقہ تمام انبیاء کی سنت ہے۔ فرشتے انسانی شکل میں داڑھی کے ساتھ آتے تھے، اور خاص طور پہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت اور آپ کا طریقہ ہے۔ آج کے درس میں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو پڑھیں گے، جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے داڑھی رکھنے کی اور داڑھی کو بڑھانے کی تاکید بیان فرمائی ہے کہ داڑھی کو بڑا رکھو۔ اور ساتھ ساتھ حضور کے فرامین سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہو جائے گی کہ داڑھی کو کٹانا یا شیو کرنا یہ مشرکین کا طریقہ ہے، یہ مجوس کا طریقہ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خالف المشرکین وفر اللحى واحف الشوارب، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کٹاؤ۔ ایک روایت میں صحیح مسلم میں حضور نے فرمایا، خالف المشرکین احف الشوارب واوف اللحى، مشرکین کی مخالفت کرو، مونچھوں کو کٹاؤ، داڑھی کو بڑھاؤ۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں حضور نے فرمایا، جز الشوارب وارخ اللحى خالف المجوس، مونچھوں کو کٹاؤ، داڑھی کو بڑھاؤ اور مجوس کی مخالفت کرو۔ ان روایات سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ داڑھی کو کٹانا یا شیو کرنا یہ مجوس کا طریقہ ہے، یہ مشرکین کا طریقہ ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے داڑھی کو بڑھانے کا حکم ہے کہ حضور کا مبارک طریقہ بھی یہ ہے کہ حضور کا مبارک حکم بھی یہ ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ، داڑھی بڑی ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں لوگ داڑھی فیشن کے طور پہ چھوٹی کروا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا، لوگوں کے ذہن سے یہ بات کیوں اتر گئی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے، اور کائنات میں سب سے خوبصورت چہرہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے۔ اور آج جس بات کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے خاص طور پہ، وہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو معاشرے میں شیخ و مرشد ہیں، اپنے آپ کو شیخ و مرشد کہلاتے ہیں، لیکن وہ داڑھی نہیں رکھتے، وہ داڑھی کو بڑھاتے نہیں ہیں، داڑھی کو یا شیو کر لیتے ہیں یا داڑھی کو بالکل چھوٹا چھوٹا رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، ایسے لوگ شیخ و مرشد بننے کے قطعاً قابل نہیں ہیں، قطعاً قابل نہیں ہے۔ چونکہ شیخ و مرشد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میرا ظاہر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے عین مطابق ہے، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور شریعت مجھ سے سیکھ لو، جس طرح میں دین اور شریعت پہ عمل کر رہا ہوں تم مجھ سے سیکھ کے دین و شریعت پہ عمل کرو۔ اور جو شخص حضور کے صریح احکام کی خلاف ورزی کر رہا ہے، جو شخص مجوس و مشرکین کے طریقے پر کھڑا ہو کے داڑھی کو کٹوا رہا ہے، وہ شیخ و مرشد کیسے ہو سکتا ہے؟ اور لوگ اس کو شیخ و مرشد کیسے بنا سکتے ہیں؟ بھائی، جو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں کھڑا، وہ مجھے اور آپ کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر کیسے کھڑا کر سکتا ہے؟ اس لیے شیخ و مرشد بنانے سے پہلے یہ ضرور دیکھیے کہ اس کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری احکام میں سے کسی حکم کے خلاف تو نہیں ہے۔ حضور کے اوامر، یعنی حضور نے جو حکم دیا کہ یہ کام کرنے ہیں، یہ ان کو پورے طریقے سے کر رہا ہے۔ حضور کے نواہی، یعنی حضور نے جن کاموں کو کرنے سے منع کیا ہے، یہ ان کاموں سے پورے طریقے سے رک رہا ہے۔ اگر تو وہ ان شرائط پہ پورا اتر رہا ہے، پھر تو وہ شیخ و مرشد بن سکتا ہے، اس کی بیعت کی جا سکتی ہے۔ اور اگر وہ ان باتوں پر، ان شرائط پہ پورا نہیں اتر رہا، وہ فرائض و ارکان اسلام میں سستی کر رہا ہے، یا وہ حضور کی ظاہری احکام میں سے کسی حکم کی، جیسے یہ داڑھی کا حکم حضور کا ظاہری واضح حکم ہے، حضور کا طریقہ ہے، سابقہ انبیاء کا طریقہ ہے، اگر یہ اس کے خلاف کر رہا ہے تو یاد رکھیے ایسا شخص کبھی بھی شیخ و مرشد اور ایسا شخص کبھی بھی پیر کہلانے کا حقدار نہیں ہے، اور نہ ہی ایسے شخص کو کبھی شیخ و مرشد بنانا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔